ویلکم بیک۔ پاکستان کے لیے اچھے دنوں میں کل کا دن اور پرسوں کا دن بہت ہی اہم تھا۔ پاکستان کے پچھلے 24 سے 48 گھنٹے غیر معمولی طور پہ پازیٹیو رہے۔ ایک طرف فیڈرل بجٹ 2026-27 کو کاروباری برادری، سرمایہ کاروں اور تنخواہ دار عوام کی جانب سے مجموعی طور پہ بہت پازیٹیو دیکھا گیا۔ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے پالیسی ریٹ یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ 11.5% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک خدشہ یہ تھا کہ مزید انٹرسٹ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ دوسری جانب مڈل ایسٹ میں ایران امریکہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں کو گلوبل لیول پر بہت سراہا جا رہا ہے۔ گویا معاشی لحاظ سے بھی اچھی خبریں ہیں، دنیا کے حوالے سے بھی گلوبل پریسٹیج میں پاکستان کی امیج میں بہترین اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک بہت عمدہ سفر کا آغاز ہے، لیکن بہرحال یہ آغاز ہے، انجام نہیں، انجام ابھی باقی ہے، کیونکہ سفر بہت طویل ہے اور مشکل ہے۔ یہ یاد دلانا آپ کو بہت ضروری ہے، آپ کو بھی اور سرکاری اداروں کو بھی۔ جیسے کہ توقع تھی، گلوبل مارکیٹس نے اس عالمی ڈیولپمنٹ کو انتہائی پازیٹیو انداز میں دیکھا، ہم نے اس کا ذکر بھی کیا۔ اس کا اثر آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس تقریباً 4600 پوائنٹ یعنی 2.7% اضافے کے ساتھ تقریباً 177,000 پوائنٹس پر بند ہوا ہے۔ کئی سالوں کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کا بجٹ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ حکومت صرف اکانومی کو سنبھالنے نہیں بلکہ اسے دوبارہ آگے بڑھانے کی بھی کوشش کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بجٹ کو سٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف ایک کوشش منتقلی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ سیلری کلاس پر ٹیکس شرح میں کمی، سپر ٹیکس کے خاتمے، ایکسپورٹ سیکٹر پر ایڈوانس ٹیکس میں کمی، ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ٹیکسز میں ریلیف، یہ سب بجٹ کے بہت ہی پازیٹیو اور پرومیننٹ پہلو ہیں۔ گویا ترقی کی شاہراہ پاکستان کی منتظر ہے۔ تاہم بجٹ کے سامنے کئی بڑے چیلنجز اب بھی موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا چیلنج ریونیو کلیکشن ہے۔ پچھلے 5 سال میں ٹیکس وصولی دگنی ہونے کے باوجود ملک کی ٹیکس ٹو GDP شرح 10% سے اوپر نہیں جا سکی ہے۔ FBR کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ موجودہ مالی سال میں 3 بار ریونیو ٹارگٹ ریوائز کرنے کے باوجود 13 ٹریلین روپیز کا ٹارگٹ پورا ہوتا نظر نہیں آیا۔ پھر بھی حکومت نے FBR کے لیے موجودہ مالی سال میں 15,264 بلین روپیز کا ٹارگٹ مقرر کیا ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب نے ٹیکس پیئرز اور FBR کے افسران کے درمیان ڈائریکٹ رابطہ ختم کرنے، جدید فیس لیس نظام متعارف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ The new tax operating model، ہم اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، AI کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہیومن انٹرونشن کو کم کر رہے ہیں۔ جو ہم نے کسٹمز میں فیس لیس کیا اسی کو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں لانا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ لائیں گے۔ بہت سارے ملکوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ ہمارے ایک نیبرنگ کنٹری نے کوئی 5-6 سال پہلے شروع کیا تھا، جو ہم فیس لیس IR والی سائڈ پہ لے کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ اس میں سیکھا بھی، کچھ غلطیاں بھی کچھ سیکھا۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ دیکھیں ہمارا جو 80-85% مسئلہ ہے نا، وہ ہے کہ انڈیویجولز کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ نا کلوژن کو اور ہیرسمنٹ کو روکنے کا ماڈل ہے، یہ ٹیکس بڑھانے کا ماڈل ہے، سچ نہیں ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کا یہ اقدام بظاہر انہی لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے ٹیکس نظام میں شامل ہیں، لیکن ٹیکس چوروں کو نظام میں لانے کے لیے کچھ آؤٹ آف دا باکس کرنا پڑے گا۔ ملک میں تقریباً 21 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں، جن میں سے 9 کروڑ اصل ڈپازٹرز ہیں، 4.5 کروڑ بجلی اور 1 کروڑ سے زائد گیس کنیکشن موجود ہیں، جائیدادیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اکنامک سرگرمیوں کا ایک بڑا دائرہ موجود ہے۔ کیا یہ معلومات یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ کون اکنامک سرگرمی میں حصہ لے رہا ہے، کون ٹیکس نظام سے باہر ہے؟ گویا کہ ایک بہت بڑا نظام ہے جو ٹیکس نظام سے باہر ہے۔ اسی لیے پاکستان میں کرنسی ان سرکولیشن دنیا میں سب سے زیادہ جن ممالک میں ہے پاکستان میں ہے، اور جو تقریباً اب 12.5 کھرب روپے کے قریب ہے، یعنی کرنسیز میں کام ہو رہا ہے۔ ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے یہ سب معاملہ دور ہے، لیکن اصل کامیابی اسی وقت ہوگی، اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ریونیو چند لاکھ لوگوں سے نہیں بلکہ اکانومی کے وسیع تر حصے سے آئے گا، جب ٹیکس کا بہت زیادہ لوگوں میں تقسیم ہوگا، سرمایہ کاری اسی وقت بڑھے گی، شرح سود مزید اسی وقت کم ہوگی، کاروبار کو اسی وقت سہارا ملے گا، اور اکنامک اسٹیبلٹی آگے بڑھے گی اور ایک گروتھ کا سفر شروع کرے گی، کیونکہ ابھی بھی 4% کی گروتھ کا ٹارگٹ یہ پاکستان کے لیے انتہائی ناکافی ہے۔ یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کافی نہیں ہے۔ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور پروڈکشن کیپیسٹی میں نمایاں اضافہ بھی چاہیے۔ اس وقت پاکستان کی کہانی، پاکستان کی سٹوری
ہوپ کی سٹوری ضرور ہے، لیکن ابھی یہ کہانی اپنے بالکل ابتدائی چیپٹرز میں ہے۔ آنے والے مہینے بتائیں گے کہ کیا یہ پازیٹیو بگننگ جو کہ پاکستان کے لیے ناؤ اور نیور والا موقع ہے، یہ اس وقت پاکستان کے ہاتھ میں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس بار اس اپرچونٹی کا کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، حکومت کا ہمیں موقف دیں گے۔